ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ کثیرن طیبا مبارکن فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہماری تدبر قرآن کلاس 2 ہے، اور پچھلی کلاس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا آنکھ کان اور دل کے مقصد کے حوالے سے، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا تو اس کو آنکھ کان اور دل دیے حق بات کو پہچاننے کے لیے اور ہدایت قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم ان اعضاء کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو نہیں جانتے یا اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اٹ مینس ہم نے اللہ اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اب سوال ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے ہم کون سی سب سے اہم حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ کتاب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب سے گمراہ کہہ رہا ہے، یا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جانور سے بدتر ہیں، یا میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھ کان اور دل کا استعمال کر کے حق بات تک نہیں پہنچے۔ لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ حق بات کیا ہے جس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، آج اسی حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ تو قرآن ہمیں دنیا کی حقیقت کیا بتاتا ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو کتاب اللہ کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کورس کا جو نام ہے وہ فہم دین کورس ہے۔ تو اب اس کورس میں ہم سیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے دین کا فہم کیا ہے، یا اسی طرح ایک انبیاء کی دعوت کا فہم کیا ہے، یا کتاب اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغام بھیجا ہے، یہ کتاب اللہ اصل میں کلام اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے، اگر آپ اس کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم اسی کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بات سیکھنا بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو دین کی طرف آنے کے بعد اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، یا میں اس دنیا کے اندر کیوں آیا، مجھے اس دنیا کے اندر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ ایک سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے۔ تو آج کی ہماری جو قرآن کلاس کے مقاصد ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، اسی طرح دنیا کی زینت، مال اور اولاد اور کامیابی کے حوالے سے قرآن کا نقطہ نظر جاننا، کیونکہ اصل میں ہماری عقل تو محدود ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کہا کہ جو لوگ اپنے ظن اپنی گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا کہ گمراہ کا، یا یہ کہا کہ وہ لوگ ہدایت سے دور ہیں جو اپنے ظن اپنی گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ہدایت رہنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھ کان اور دل اس کا درست استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس طریقے کے مطابق سوچنا ہوگا جسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، نہ کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب اس کتاب اللہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصل میں دعوت فکر دی، توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید کی باتوں پر اور احادیث پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری کلاس میں آج مقصد ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، یا ہمیں یہ دنیا کیوں بنی۔ ہم اس دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا جنت کے لیے کیا تھا، تو ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے۔ اور ہمیں، جو میں نے بات کی اسٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کان اور دل دیے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک انسان کو اپنی آنکھ کان دل کا استعمال کر کے جس حق بات تک پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں، ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کس نے اور کیوں پیدا کر دیا۔ پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس جہاں پہ موجود ہیں دنیا، اس کا لغوی معنی، اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ادنا زیادہ قریب، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں ہمارے سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا بھی لفظ اس کا معنی استعمال کیا جاتا ہے، پستی، کم تری، کم درجے والی۔ تو دنیا جو ہے ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک بے وقت، عارضی اور کمتر ہے۔ اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا شارٹ ٹرم ہے، آپ کے نزدیک تو یہ دنیا بہت بڑی، زندگی بہت بڑی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، اور اس سے زیادہ اس میں اندر آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ شارٹ ٹرم کیسے ہے؟ آنے والی کلاس کے اندر ہم اس چیز کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوں۔ اب ہم قرآن دنیا کی زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بات بیان فرماتا ہے، سورۃ الحدید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، کہ یہ ایک کھیل ہے اور ایک دل لگی ہے، اور آپس میں یہ بناؤ سگار ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور اموار اولاد میں دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک عامی بندے کی جو دنیا اورینٹیڈ ہوتا ہے، جو اپنی آنکھ کان اور دل کا استعمال نہیں کرتا، اس کے نزدیک دنیا کی کیا ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ وہ نکل کر رہا ہے اس آیت کے اندر
کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی یعنی دھوکے کے سوائے کھیل کے سوائے کچھ نہیں، لیکن تمہارے نزدیک کیا ہے کہ وہ ایک بناؤ سنگار ہے، آپس میں دوسرے کو یعنی بڑائی جتانا اور اموال اور اولاد کے بارے سے دوسرے کی بڑھنے کی کوشش کرنا، یا اس یعنی اس تمہاری یہ کوششیں دنیا کے اندر اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک یعنی اس وقت کیونکہ لوگ اکثر کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ مثال بڑی سمجھائی گئی کہ دیکھو ایک یعنی تمہاری زندگی کے اندر ایک تم پیدا کیے جاتے ہو، اس وقت تو کمزور ہوتے ہو، تم کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، دنیا کے حصول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایٹ دین تم کچھ دنیا کا ہی حصول تمہیں دنیا حاصل ہو جاتی ہے، تمہارے پاس کچھ مال و دولت آ جاتا ہے 40 ایئرس 50 ایئرس کی ایج میں، تمہارے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، اور لیکن ایٹ دین جیسی موت آتی ہے تو وہ مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں کتاب و ذوق کے اندر ہم نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے، یہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، جبکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا پہنا تو بسیدہ کر دیا، یا کھایا تو وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد کہ انسان تو مرنے والا ہے اور اپنا مال اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے کہ بارش کی طرح ہے، جیسے جو اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، چورا بن جاتی ہے، اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہارے سامنے ایک تم اس کو گلیمرائز کرتے ہو، تمہاری آنکھوں میں تمہیں وہ زینت والی معلوم ہوتی ہے، بٹ ایٹ دین یہ جیسے اس میں آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے جن لوگوں نے یعنی گوگل میٹ سے جوائن کیا ہوا ہے، اس پکچر کو دیکھیں، یہاں پہ جب ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ یہ بڑی خوشنما ہے، ہمیں پیسہ مل رہا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، پیسہ انکم آ رہی ہے، ہماری دنیاوی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دین یہ موت کے ساتھ کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک یعنی فصل تو تم بوتے ہو، کوشش کرتے ہو، وہ سبز رنگ کی اگ جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، ایٹ دین وہ ایک یعنی چارہ رہ جاتی ہے، ایک زرد رنگ کی رہ جاتی ہے، دونوں آپ کے سامنے وہاں پیش کی گئی ہیں، ایٹ دین اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو فرمایا کہ آخر یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ایسے لوگوں کو بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی بخشش خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ دھوکہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کیونکہ دھوکہ ہے نا، آپ دیکھیں ایک انسان کو یہ چیز گلیمرائز یعنی وہ اس انسان اپنے ذہن میں اس چیز کو گلیمرائز کر رہا ہے اور اس چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے دنیا کو، جبکہ آپ اس پکچر میں دیکھیں جو پیج نمبر 5 پہ ہے کہ ایک طرف سبز رنگ کے یعنی وہ یعنی پودے ہیں اور کھیت ہے، دوسری طرف وہی کھیت جب پک کے ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہے۔ اب انسان کی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو گرین والی یعنی سائڈ ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی 30 ایئر سے 50 ایئرس کی لائف ہے، اس کے بعد وہ جیسی موت آئے گی اس کو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہارے نزدیک صرف ایک دوسرے پر یعنی بڑائی جتانا، کیا کوشش ہماری زندگی کی کوشش کیا ہے کہ ہم بھی مال و دولت والے بن جائیں، ہمارے پاس بھی پیسہ آ جائے، ہم بھی امیر ہو جائیں، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے کہ ہم دوسرے کی زیادہ امیر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ الحدید کی اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن یعنی دنیا کی زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے، اس چیز کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا، یقیناً اصل جو گھر ہے جو پرہیزگار کے لیے ہے وہ آخر کے گھر ہے، کاش وہ جانتے۔ اسی طرح کتاب و ذوق کے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ کی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یعنی اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی کے مطابق یعنی اس کو خوراک نہیں مل سکتی، وہ اپنی اس کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کا پابند ہے، یہ زندگی ایک قید خانے کے اندر ہے ہم لوگ، تو اس کو زندگی سمجھنا یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگے کے سوا کچھ نہیں، یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے۔ اب یہ بات کون بیان فرما رہا ہے؟ جس نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات وہ ہستی ہم سے یہ بات بیان فرما رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے بہترین جگہ کیا ہے؟ وہ یعنی ان کے لیے جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ یہ کہ یعنی آخرت کا گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈال دے۔ اب یہ جو چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے آپ کو، یعنی دنیا کے اندر یہ جو دنیا خوشنما لگتی ہے، یہ اصل میں قسم کا دھوکہ ہے کہ آپ اس کے یعنی آپ کے ذہن میں آپ اس کو گلیمرائز کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل میں موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں دنیاوی بندہ بھی اس بات کو سوچتا ہے کہ جو چیز ہو نا لانگ ٹرم ہو، ایسی چیز ہو جو لمبی چلنے والی ہو، ایسی چیز نہ ہو جو ختم ہو جانے والی ہو۔ تو یہ دنیا تو ایک لانگ ٹرم ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کس نے بھیج دیا ہماری مرضی کے بغیر، اور ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو پرائمری مقصد ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خود اس بات کو کہ جنہوں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں،
یہ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. یہ یعنی پرائمری مقصد ہمیں پیدا کرنے کا. اب انسان کو دیکھیں، اگر ایک انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک انسان اللہ کی عبادت نہ کرے یا اس علم کو نہ سیکھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے یا اللہ کی فرمانبرداری کیسے کی جاتی ہے، تو ایسا انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کان دل کا استعمال نہیں کیا. کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس مقصد کو نہیں جانتا یا اس کو نہیں اس بات کو سمجھتا، اٹ مینس اس نے اپنی آنکھ کان اور دل کو استعمال کر کے وہ حق بات تک نہیں پہنچا. اور جو شخص اپنی آنکھ کان اور دل کے استعمال سے حق بات تک نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں وہ جانور سے بدتر ہے، وہ گمراہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تو پرائمری مقصد کیا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، پھر یہ دنیا کیوں بنی، اس کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ جھوٹ ایک معاشرے میں عام کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ والا کیا ہے؟ فرقہ واریت اور لوگوں کے اندر گمراہی کی وجہ بھی یہ علماء سو ہیں، گمراہ علماء ہیں، کرپٹ علماء ہیں، جو عوام الناس کو گمراہی پر چلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ دنیا تو اللہ کے رسول اسلام کے لیے بنی تھی، اور جھوٹی بات ہے کیونکہ جس کا ثبوت کتاب اللہ کے اندر کہیں نہیں موجود، کسی ایک حدیث کے اندر نہیں موجود، بلکہ جھوٹی بات اللہ کے رسول اسلام سے اللہ کے ساتھ منسوخ کر دی جاتی ہے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب آپ دیکھیں ہمارے عوام الناس کا جو زندگی کا پیٹرن ہے خراب کیسے ہوا، ان علماء سو کی وجہ سے. انہوں نے کیا کہا کہ دنیا تو بنی اللہ کے رسول اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول اسلام تمہیں بخشوا لیں گے، جبکہ کتاب اللہ کے اندر جس میں جو اللہ کے رسول اسلام نے خود، یعنی یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے آیات بیان کر رہا ہوں، یہ کسی نبی یعنی کے علاوہ کسی پہ نازل نہیں ہوئی، یہ یعنی کسی بھی انسان پہ نازل نہیں ہوئی سوائے اللہ کے رسول اسلام پہ. تو یہ تمام کی بات جو میں آپ کو آیات بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول اسلام نے بیان کی. تو اگر اس کے الٹ بات ہوتے اللہ کے رسول اسلام کہتے ہیں کہ دنیا تو میرے لیے بنی ہے، تم کیوں کوشش کر رہے ہو اس کے لیے، تم کیوں آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہو. لیکن وہ بات آپ جب کتاب اللہ کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ان علماء سو کا جن لوگوں نے امت کو گمراہ کیا، امت کو دین سے، امت کو عمل سے دور کیا، ان کا جھوٹ آشکار ہوگا. اب پہلی مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا انسان کو تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، اٹ مینس کہ عبادت تو ہم جنت میں بھی کر سکتے تھے، دنیا کے اندر کیوں میں بھیجا؟ لیکن عبادت کے لیے ہم تو جنت میں بھی رہ سکتے تھے، ہم دنیا کے اندر پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا سورۃ نمبر 67 میں آیت نمبر 2 میں، کہ سورۃ الملک میں، کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنا تھا جنت کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ہی رکھنا تھا، کیونکہ انسان کو اس کی ابدی جگہ، اصل جگہ رہنے کی دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے. لیکن اس ابن آدم میں ہر بندہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے، کیونکہ جو انسان اپنی آنکھ کان اور دل کا استعمال نہ کرے تو وہ انسان جنت کے لائق نہیں ہے، وہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جنت میں داخل کرے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے اندر اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا کہ کون اپنی آنکھ کان اور دل کا استعمال کر کے حق بات تک پہنچتا ہے. جو حق بات تک پہنچے گا، دنیا کی حقیقت کو جان لے گا، اسی کو ہم یعنی جنت کے اندر پھر داخل کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دینی تھی، لیکن ایک ایڈیشنل موت و حیات کو پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کے بعد جو موت دے گا یہ وہ ایڈیشنل موت و حیات ہے. ابھی جو زندگی ہماری عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی موت کی وجہ سے موت آئے گی. تو یہ جو زندگی اور موت جو بھی زندگی میں حاصل ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو آخرت کی ہے. تو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا آخرت کے لیے، اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ ہماری آزمائش کرے میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اسی لوگوں کی امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اسلام کو مبعوث کیا، نہ کہ دنیا ان کے لیے بنی. پھر ایک اور آیت سورۃ الکہف ہے، سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 7، تیسری دلیل اس بات کے اوپر، کیونکہ کتاب اللہ کو پڑھیں گے آپ فرقہ واریت سے، گمراہی سے دور ہوں گے. علماء سو کی بات کو سنیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اب اس بات کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، سمندر ہیں، تمام کو مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اب اگر ہماری ذہن میں پرائمری مقصد کلیئر نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا تو ہم یقیناً پھر گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے. ہم اگر مقصد کو نہیں جانتے ہوں گے تو پھر ہم گمراہی کے اندر مبتلا رہیں گے. اب دیکھیں ہماری آزمائش کس طرح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم یعنی کئی لوگوں کو زندگی میں ہم نے لوگوں کو دنیا کی زندگی جو دے رکھی ہے، دنیاوی مال اور دنیا کی دولت دے رکھی ہے، وہ اس لیے دے رکھی ہے کہ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ اے نبی تم ان پر نگاہ بھی نہ کرنا، یعنی کہ پراپر ایک اسپیشل نصیحت کی جا رہی ہے رسول اسلام کو کہ اے نبی تم ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرنا، سوچنا کوشش کرنا دور کی بات ہے، یہ تو ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی گمراہی کا آپ لیول دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا اور کتاب اللہ کے اندر بیان بھی کر دیا کہ تم اس کی طرف اس کے لیے کوشش نہ کرنا، اس کے لیے پریشان نہ ہونا، اس پہ نگاہ بھی نہ کرنا، یہ تو ہم نے اس کو آزمائش کے لیے دی ہے۔ دوسری بات فرماتا اللہ تعالیٰ کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں۔ اچھا، جو بھی چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہے وہ آزمائش ہے۔ جیسے مال اور بیٹے، جب جیسے ہی اس بات کو ہم نے پروو کیا کہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹ مینس ہم اس بات کو اسی آیت کے ساتھ لنک کریں گے کہ جو بھی چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہے وہ اصل میں ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ جو بھی دنیاوی نعمت ہے ہماری آزمائش ہے۔ کیوں؟ نعمت حاصل ہے، اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سبب ناشکری کا عذاب دے گا۔ تو نعمت کا حصول بھی آزمائش ہے۔ کسی کو نعمتیں حاصل ہیں تو اس کا اس کو وہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام نے فرمایا نا کہ آدمی، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ قلت مال کو، مال کی کمی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی کا حساب کم ہے۔ یعنی کہ جو بھی نعمت دنیا کے اندر انسان کو مل رہی ہے اس کا حساب دینا ہے، تو یہ ایک قسم کی آزمائش ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہوتی ہے۔ میری امت کی جو آزمائش ہے، فتنہ ہے، وہ مال کے اندر ہے۔ یعنی ہر اللہ تعالیٰ امت کو آزماتا ہے کسی چیز میں، لیکن میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے اندر ہے۔ اب ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں سورۃ الکہف کی اس آیت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا لوگوں سے۔ اب یہاں پہ کتاب اللہ ہمیں کمیونیکیشن سکل بھی سکھا رہی ہے کہ جب بھی تم نے کسی بات کو کنوے کرنا ہے تو سوال کی شکل میں کرنا ہے تاکہ لوگ اٹینٹیو ہو جائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہے؟ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اٹینٹیو ہو جائیں، اور آپ لوگ اس بات کو توجہ سنیں کہ سب سے زیادہ لوگ نقصان میں کون ہیں؟ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ضائع ہوگی، وہ سمجھ بیٹھیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص، آپ کو سمجھاتا ہوں بات کو کھول کے، کہ ایک شخص اس دنیا کے اندر کسی سرکاری عہدے پہ براجمان ہو جاتا ہے، اس کی کوئی سرکاری عہدہ مل جاتا ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی نوکری لگی، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ 10 لوگوں پر سربراہ، امیر، حکم دینے والا شخص اس حال میں قیامت لے کے آیا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، یعنی وہ ایک تکلیف کی شکل میں قیامت دن پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مشکات میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی عمرہ ہیں، یعنی حکمران ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، یعنی لوگوں کو حکم دینے والے ہیں، کسی بھی عہدے پہ براجمان ہیں، یہ قیامت دن تمنا کریں گے کہ ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں یعنی چہرے، یہ اوپر ایک سریہ ستارے کے ساتھ معلق ہوتی، یہ اس کے درمیان حرکت کرتے رہتے لیکن کسی ذمہ داری کو قبول نہ کرتے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، اور آپ کا بیٹا اگر 30 سال تک سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر کے اس کا عہدہ لگ گیا، اٹ مینز وہ کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کی تمام ایفرٹس کس کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ جن کی تمام ایفرٹس دنیا کے لیے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں نے آپ کو مثال دی ہے، اب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آخرت میں وہ کہہ رہا ہے اے اللہ، یعنی بلکہ کاش میں اس عہدے کو قبول نہ کرتا، کاش میں نے وہ ذمہ داری قبول نہ کی ہوتی۔ اور دنیا کے اندر ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں وہ کہہ رہا ہے کاش میں اس عہدے کو قبول نہ کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جب بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے، کوئی لڑکی پردہ کرنا شروع کرتی ہے، تو اس کے والدین، معاشرہ اس کو کیا کہتا ہے کہ ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے، اس کے والدین اس کو یعنی برا بلا کہتے ہیں۔ اب ہم نے کل کی کلاس میں سیکھا تھا ایمان کے حوالے سے، کیا سیکھا تھا؟ کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اصل چیز جو اس فارمولے کے اندر یعنی ایک کانسٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ ایک انسان، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کی حقیقت کو جان لیں کہ ایک شخص یعنی اگر کسی بھی یعنی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کل کی کلاس میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم یعنی اس چیز کو سمجھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کی آیات سے انکار کیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے
کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جن کی تمام کی تمام ایفرٹ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جن کی تمام ایفرٹس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ مینس کائنڈلی مائک کو میوٹ رکھیں کہ یہ ایسے لوگ جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جن لوگوں کی تمام ایفرٹس ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ ان کی تمام تر ایفرٹس اس دنیا کے لیے ہیں، ہم ان لوگوں کو اس بات کو سمجھتے ہیں. اچھا، اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا، کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا. یعنی آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مجھے اگر یعنی میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو میں اس والے سے سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا کہ میں اپنی بچیوں کی شادی کہاں کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یعنی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو میں سوچوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے. یعنی وہ لوگ جن کی تمام ایفرٹ دنیا کے لیے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو کاؤنٹ فور نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا حکم دیتا ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بیان کیا. بالکل دین سے الگ ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی یعنی عمل سے اس بات کا انکار کیا. ہم آگے جا کے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اس بات کا انکار کر لیا. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ اگر آپ پیج میں 25 کے اوپر آئیں تو اس آیت کے اندر اللہ کیا بات بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی تمام ایفرٹ دنیا کے لیے ہیں، اب زبان سے یہ لوگ انکار نہیں کر رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 105 اور 6 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت دن ہم ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے. فرمایا کہ یہ جہنم کی شکل میں ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں سے اور میرے پیغمبر کا مذاق بنایا تھا. کیسے؟ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مذاق کیسے بنایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان سے انکار نہیں کر رہے، ان کا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ آخرت قائم ہونے والی. لیکن انہوں نے، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے؟ دنیا کے اندر یہ مسلمان تھے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، لیکن آخرت میں جب اٹھائے جا رہے ہیں حالت کفر میں اٹھائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جھونک رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا، اس بات کو ذرا سمجھیں. ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے عمل سے انکار کیا تھا آخرت کا. ان لوگوں نے اپنی زبان سے انکار نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے دل سے اس بات کا انکار نہیں کیا تھا. یہ دل سے اس بات کو سچا جانتے تھے، لیکن کیونکہ ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جن کا عمل اس کے مطابق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. بظاہر تم خود کو کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کے سے انکار کیا، اپنے رب سے ملنے سے انکار کیا. ان کے اللہ تعالیٰ کوئی ترازو قائم نہیں کرا کیونکہ کافر ہیں. ترازو تو مسلمانوں کے لیے قائم ہوتا ہے، اور انہوں نے اصل میں پیغمبروں کا مذاق بنایا. دیکھیں نا، پیغمبر آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کے پیغمبر کو، میسنجر کو بھیجا کہ لوگوں کو میرا پیغام سنا دو. اس نے اتنی بھی کوشش نہیں کی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے ساری زندگی. وہ اپنی دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند بزنس مین ہے، اپنے زوم میں بڑا ایک کامیاب عہدے دار ہے، بڑا سرکاری افسر، لیکن اس نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اس بات کو پڑھ لے کہ کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بات فرماتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اسی طرح آخر کے لیے ایفرٹ کر لے. تو ایسے جتنے بھی تمام کے تمام لوگ ہیں، یعنی اس بات کو آپ دیکھیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ اپنے عمل سے آخرت کا انکار کر چکے ہیں. اچھا، اب جب دنیا کی طرف لوگوں کو یعنی بلاتے ہیں تو وہ اس بات کو پریشان ہوتے ہیں کہ تم ہمیں یعنی آپ روک رہے ہیں ہمیں یعنی دنیا کی زینت والی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ دنیا کی زینت والی جو چیزیں ہیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ تمہاری آزمائش کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسلام ہمیں منع کرتا ہے یعنی انجوائمنٹ سے. حالانکہ جھوٹ ہے. کیسے منع کرتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ پیج نمبر 12 ہے پی ڈی ایف کا، اس کو ذرا دیکھیں. ایک کلاس روم بلکہ ایگزام ہال کی تصویر ہے جہاں پہ نا چیئرز پڑی ہوئی ہیں. اچھا، آپ ذرا اس بات کو امیجن کریں، آپ کا بیٹا یا آپ کا چھوٹا بھائی اس کلاس میں جاتا ہے، اس کا ایگزام ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں بیٹا کہ اگر تم اس ایگزام کو پاس کر لو گے نا تو پھر تمہاری آنے والی زندگی اچھی گزر جائے گی، تمہیں ایک اچھی ڈگری مل جائے گی اور اس ڈگری کی وجہ سے تمہاری نوکری لگ جائے گی. جب آپ اس کو یہ بات کہیں اور وہ کیا کرے، اس ایگزام ہال میں جائے اور کہے کہ نہیں، میں نے یہ 3 گھنٹے نا انجوائمنٹ سے گزارنے ہیں، مجھے آپ انجوائمنٹ سے منع کر رہے ہیں، میں نے یہاں انجوائمنٹ کرنی ہے، وہ کرے پیپر اپنی جو آنسر شیٹ ہے اس کو پھینک کے دیوار میں مارے، پین بھی پھینک دے
اور وہاں پہ انجوائے کرنے لگ جائے، کھیل کود کرنے لگ جائے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف ہے، نادان ہے، گمراہی کا شکار ہے، آنکھ کان اور دل کا استعمال نہیں کر رہا، گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، سیم مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر موجود ہیں، اور دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ مارا دولت چاہیے، ہمیں یہاں پہ انجوائمنٹ چاہیے۔ بھائی ایگزام ہال میں کیسے انجوائمنٹ چاہیے آپ کو؟ ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کرو گے تو پھر آگے ایگزام کے بعد زندگی آپ کی پریشان گزرے گی، تکلیف میں مبتلا رہو گے۔ تو ایگزام ہال کے باہر آپ انجوائمنٹ کرو، ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کا سوچو بھی مت۔ اب آپ کو جو ہم نے کتاب الزہد پڑھی تھی جمعرات کے روز، صحیح مسلم کی پہلی حدیث تھی 7417، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافی کے لیے جنت ہے، کہ وہ ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا اس وقت۔ اچھا آپ کہیں گے کہ ایگزام یہ کیسا ایگزام ہال ہے جو کہ گویا کہ یعنی اتنا لمبا ہے، اتنا بڑا ہے؟ یعنی آپ اس چیز کو ذرا امیجن کریں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کیا ہے۔ یہ پیج نمبر 18 کے اوپر آپ آئیں تو ہم یہاں پہ آخر کی زندگی کے واسطے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے آخر کی زندگی کی مثال یہاں پہ بیان کی ہے۔ یہ اگر آپ پیج نمبر 18 کے اوپر آئیں تو ہم انسان کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا ایگزام ہال ہے اور ہم اس ایگزام کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن ایگزام بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ بات کہی جاتی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں آخر کی زندگی کا ٹائم پیریڈ نہیں معلوم۔ اب اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں، میں نے گروپ کے اندر بھی سینڈ کر دی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا کی آخر کے مقابلے میں مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی یعنی انگلی کو اس دریا میں ڈالے اور پھر اس نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ جو انگلی پانی باہر نکال کے لے کر آتی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی بچ گیا وہ آخر کی زندگی ہے۔ آپ خود ذرا ایک توجہ سے، میں آپ کو 20 سیکنڈ کے لیے میں چپ ہو رہا ہوں، اس پانی کو بھی دیکھیں جو انگلی نکال کے باہر لے کر آئی ہے، اور جو سمندر کا پانی ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم یعنی اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا نا کہ میری امت کی جو یعنی ایک زندگی ہے، یہ دیکھیں حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4236، میری عمر کی یعنی امت کے جو اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، ایوریج 60 سے 65۔ آپ اس 60 ایئرس کی لائف کو اس انفینٹ لائف سے ڈیوائڈ کریں تو ایگزام ہال کی جو ڈیوریشن ہے اتنی ہی بنتی ہے، اتنی کی بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، پوری لائف اس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ آپ ایگزام امیجن کر لیں کہ یہ 60 سال کی زندگی ہے، اس کی وجہ سے ہماری کون سی زندگی آسان ہونے والی ہے یا کون سی ہماری زندگی بہتر بننے والی ہے، وہ یہ آخر کی زندگی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر آخر کی زندگی بڑی ہے اور دنیا کی زندگی کس قدر چھوٹی ہے، لیکن ہماری جو ایفرٹس ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ جبکہ اس کے اندر ہمیں کوئی چیز مل بھی جائے، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے نہیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا ڈیوریشن ہے۔ یہ قطرہ جو پانی انگلی ساتھ نکال کر لائیے سمندر سے، یہ اس کا ڈیوریشن ہے، اس کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اچھا اس بات کو کوشش کریں، ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، کتنوں کو دنیا حاصل ہوتی ہے اس دنیا کے اندر؟ کتنے لوگ اپنی موت سے پہلے امیر بن جاتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں، ایگزامن اپنے بڑوں کو دیکھ لیں زندگی کو، کتنے لوگ دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کی زندگی اپنی موت سے پہلے حاصل کر لیتے ہیں؟ اکثر نہیں حاصل کر پاتے، ایفرٹس کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، اینگزائٹی میں رہتے ہیں ہم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اعتدال نا ایکسٹریمسٹ، اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ تم ایکسٹریمسٹ بن گئے ہو، ایکسٹریمسٹ تو وہ خود ہیں، متشدد وہ خود ہیں، خود بالکل دنیا سے دور ہو کے ایک سائڈ پہ لگ گئے، ہمیں کہتے ہیں متشدد ہے، دین دار لوگوں کہتے ہیں متشدد ہیں، آپ خود بالکل دین کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ لگ گئے ہیں، سب سے بڑے ایکسٹریمسٹ متشدد آپ ہیں۔ ہم لوگ تو یعنی اگر ایک انسان دنیا کی زندگی میں اپنی روزمرہ کی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بندہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، اس کو اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اعتدال تو یہی ہے نا، جس کی جتنی اہمیت ہے، جس کی جتنی وقت ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم لگایا تھے۔ اب ایکسٹریمسٹ کون ہوگا کہ جس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، آپ اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ایکسٹریمسٹ کی کیا مل ہے کہ بالکل اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، بالکل اس کے پیچھے متشدد بن گئے ہیں۔ اچھا اب یہ جو قطرہ وہ نکال کر لے کر آیا ہے، یعنی انگلی، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ متشدد کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ، یعنی بالکل اس کے اندر اس کے پیچھے باولا یعنی پاگل ہو جانے والا، بالکل اس میں حد سے گزر جانے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایکسٹریمسٹ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان ایک دیندار بندے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، بالکل ہی اتنا بھی دین کا عمل مت کرو، اتنا بھی دین اسلام سخت نہیں ہے، دین اتنا بھی حکم نہیں دے عمل کرنے کا۔ سوال یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ایکسٹریمسٹ متشدد تو آپ خود ہیں، آپ خود بالکل ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ خود لمٹ کراس کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ایک قطرے کے مانند ہے، آپ اتنی ایفرٹ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ ایکسٹریمسٹ خود ہیں۔ اور جو اتنا بڑا سمندر ہے، اب اس کے لیے آپ کی کوئی ایفرٹس ہی نہیں ہے، تو پھر ایکسٹریمسٹ کون ہوا؟ یہ خود متشدد ہے۔ مسلمان دین پر عمل کرنے والا آخرت اورینٹڈ بندہ جو دنیا کو کم ویلیو دیتا ہے، دنیا کے لیے کم کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، وہ متشدد نہیں ہے، بلکہ ایکسٹریمسٹ متشدد وہ دنیا دار بندہ ہے۔ یہ دنیا دار بندے سب سے بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، متشدد ہیں، جن کا رد کیا جانا چاہیے کہ اس قطرے کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اتنی ساری ایفرٹ اسی کے لیے پٹ کر دی ہیں، اور اس سمندر کو حاصل جتنا آپ کو حاصل ہونے والا ہے اس کے لیے بھول بیٹھے ہیں آپ اس کو۔ اور یہ بات، یہ مثال کسی بندے کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول اسلام نے وہی والی زبان سے بیان کی۔ ہم نے پہلی اسی کلاس میں سیکھا تھا کہ احادیث وہی کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اسلام کو وہی کرتا ہے تو اللہ کے رسول اسلام بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خود اللہ کے رسول اسلام کو بات وہی کر کے بتائی تھی۔ تو یہ آپ کو اب بات یعنی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ، اچھا اب انہوں نے سوال کیا ایک بھائی نے، اس کی ڈیوریشن بتا دیں۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ قرآن مجید میں بعض روایات یعنی آیات میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن 5000 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، اور بعض کے ہاں یہ بات ملتی ہے قیامت کے دن کہ یہ 5000 سال کے بجائے یعنی 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس کو اگر ہم، آپ اس چیز کو ذرا دیکھیں توجہ سے، بات کو سمجھیں کہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ، میں نے اس کو ملٹیپلائی بھی کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ، میں نے گوگل میٹ والوں کے لیے میں کیلکولیٹر اوپن کر لیتا ہوں، یہ صرف 1.2% بنتی ہے۔ اگر آپ 60 سال زندگی کو 5000 سال سے ڈیوائڈ کریں صرف قیامت کے دن کا، تو یہ ٹوٹل صرف 1.2% زندگی بنتی ہے دنیا کے اندر، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے، قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ اچھا یہ بھی غلط کیلکولیشن ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ایفرٹس قیامت دن کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ جنت اصل میں گھر کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے گھر کے لیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ، اس بات سے ہم اس بات کو فرض کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ جنت اور جہنم ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ہم اگر اس دنیاوی یہ عوض اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اس قیامت کے دن کو سکون سے عافیت سے گزار دے، تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ اس 1.2% زندگی کو لگا کے ہم جو اپنی پچھلی زندگی ہے یعنی 98.8% زندگی کو ہم گویا کہ سیکیور کر سکتے ہیں، عافیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، یعنی اگر ہم اس یعنی کے ذریعے اس بات کو، اس کوشش کو آخر کے لیے کر لیں، تو ہماری اگر صرف قیامت کا دن بھی آسانی سے گزر جائے تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی قیامت کی زندگی کے مقابلے میں صرف 1.2% ہے، جبکہ باقی جو زندگی قیامت کی ہے وہ 98.8% ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ قیامت دن موت کو بھیڑ کی شکل میں لے کے آیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں، اے اہل جہنم اب کوئی موت نہیں، یعنی انفینٹ لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب اس بات کو دیکھیں، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر دنیا کے لیے آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا اور وہ تمام تر ایفرٹس پٹ کرتا ہے دنیا کے لیے، اور اس کی بس وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کی ایفرٹس دنیا کے لیے زیادہ تھی آخرت کے لیے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان ایکسیپٹ کو نہیں کیا، اس کو آخرت میں حالت کفر کے اندر اٹھایا، اور کیا بات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے اس سے ملنے کا انکار کیا اور اپنے عمل سے گویا کہ مذاق اڑایا انبیاء کی دعوت کا۔ یہ مذاق ہے نا، انبیاء نے اتنی کوشش کی، ہمارے نبی نے اتنی کوشش کی، محنت کی ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول اسلام کی طائف کے اندر جب گئے، خون یعنی مبارک نکل گیا، کہا جاتا ہے کہ جوتی پوری خون سے تر ہوگی، یعنی دین اس قدر اہم تھا کہ اس دین پر اللہ کے رسول اسلام کا بھی خون قربان ہوا ہے، یعنی اس اب اللہ کے رسول اسلام سے خون سے بھی قیمتی یہ دین کی محنت ہے، یہ دین ہے۔ پھر بھی ایک انسان اس دین کی اہمیت کو نہ سمجھے، دین کو نہ سیکھے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس نے پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے۔ بظاہر وہ کہتا رہے میں عاشق رسول ہوں، یہ ایسا شخص جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، اپنے دل سے اس بات کو مانتا ہے، زبان سے کہتا ہے عاشق رسول، لیکن عمل سے اس بات کا انکار کرتا ہے، عمل سے اللہ کے رسول کی محنت کا، اللہ کے رسول کی کوشش کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر کی دعوت کا، پیغمبر کی یعنی جو اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کو حالت کفر میں اٹھا رہا ہے اور اب اس کو جہنم میں جھونک رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ زیم حال کی جو ڈیوریشن ہے اس سے بھی کم ڈیوریشن ہے، بہت کم ڈیوریشن ہے یہ انفینٹ لائف۔ آپ اس کو، یہ تو میں نے آپ کو سامنے کیلکولیٹر پہ ڈیوائڈ کر کے دکھایا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ تو قیامت کی میں نے آپ کو ڈیوائڈ کی، قیامت کی جو دین کے حوالے سے، اس انفینٹ لائف کو کیسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ ختم ہونے والی ہے 60 سال سے، یعنی آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ 0.0000001% بھی نہیں بنتی، کیونکہ انفینٹ لائف ہے۔
جن لوگوں نے میتھ پڑھی اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ اس کو کیسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈیوائڈ کرنے سے یعنی آپ اس سے قاصر ہو جائیں گے, آپ ڈیوائڈ کر نہیں سکتے اس بات کو. اس لیے یہ جو آخر کی زندگی یہی اصل زندگی ہے. اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ان کے یعنی ہاں کچھ یعنی تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ان کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. خدا نے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کسی کو یعنی اس کے ہاں کوئی دوست بھی نہ ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اب فرمایا کہ اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر بطور معاوضہ دینا چاہیں اس سے قبول یعنی نہ ہوگی, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کے وبال میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے ایمان کا بڑا کر کیا, اپنی برائی کی وجہ سے اپنے ایمان کو صفر کر دیا, اپنے ایمان کو ختم کر دیا اپنے عمل سے انکار کر کے. فرمایا کہ اگر یہ اس وقت پوری روئے زمین پر دولت ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے گا, معاوضے کے طور پہ دینا چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جان کو بخش رہا. اور اس دنیا میں کیا ہے یعنی ایک انسان اس پوری دنیا کو حاصل بھی کر لے اس کے باوجود بھی وہ اس آخر کے دن سے نہیں بچ سکتا پورا مال و دولت دے کے. تو پھر اس کا کیا فائدہ, ہماری کس کا ہمارا مال و دولت. اتنا پورا دنیا کے نہیں, اس دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں اس کے پاس پوری مال و دولت ہو, کوئی بھی شخص اس کا ایسا نہیں ہے اس کے پاس پوری دنیا کی مال و دولت. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ دینا چاہے پھر بھی معاوضے کے طور پر ہم قبول نہیں کریں گے. قبول کیا کریں گے, اس دنیا کے اندر ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اگر اس چیلنج کو قبول نہیں کرو گے, اس بات کو نہیں سمجھو گے, اس ٹیسٹ کو قبول نہیں کرو گے, اٹ مینس کہ تم یعنی اپنے عمل سے اس بات کا انکار کرو. اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے اور ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے کہ اس لیے کہ کفر کرتے تھے. اب یہ کفر کسی سے کرتے تھے, عمل سے کرتے تھے یا زبان سے کرتے تھے یا دل سے کرتے تھے. زبان سے تو نہیں کرتے تھے, زبان سے کرتے تھے معاشی کا رسول ہوں. یعنی کہتے تھے اس دنیا کے اندر کہ یعنی ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے, اللہ کے رسول السلام کے لیے جان بھی قربان ہے. یعنی دین کے نام پر مرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن دین کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کی نام پر مرنے کے لیے تیار ہے کہ دین کی تعلیمات کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ کان دل کا استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان, اس کلاس کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان تمام باتوں کو سنا لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو آخرت اورینٹڈ نہیں بناتے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی اس بات کا اپنی عمل سے انکار کیا, اور فرمایا اللہ نے کہ جنہوں نے یعنی اپنی آنکھ کان دل کا استعمال نہیں کیا. اچھا بھائی نے یہاں پہ سوال کیا کہ بعض تو کہتے ہیں کہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلیں, تو بالکل بھائی ساتھ لے کر چلیں, کس نے اس کا انکار کیا ہے. اس بات کو ذرا توجہ کریں. یہ جو پکچر ہے آپ اتنی ایفرٹس کریں نا, ساتھ کیسے لے کر چلیں, آپ پھر متشدد کب بنیں گے. اس بات کو دیکھیں, آپ اس قطرے کے لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کی دنیا اور آخرت کی محنت ایکول ہیں, برابر ہیں, ٹھیک ہے, اٹ مینس آپ پھر بھی غلط راستے پر ہیں. کیوں, آپ نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. دنیا آخر سمندر ہے, دنیا ایک قطرہ ہے, آپ نے اس کے برابر ایفرٹس کیے ہیں, تو آپ نے اپنی آنکھ کان کا دل کا استعمال نہیں کیا. اللہ کے یہاں پھر آپ جانوروں سے ہی بدتر ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھ کان دل کا استعمال کر سوچا ہی نہیں, کل ہی نہیں سوچی. بات سوچا نہیں کہ دنیا کی قطرے کی ویلیو اور آخر کی سمندر کی ایفرٹس میں دونوں کے لیے برابر کر رہا ہوں. تو برابر لے کے کیسے چل سکتے میرے بھائی. آپ دنیا کے لیے آپ حق ہدایت پہ تب ہوں گے جب آپ دنیا کے لیے اتنی ایفرٹ کریں جتنی اس کی ویلیو ہے, اور آخر کے لیے اتنی ایفرٹ کریں جتنی اس کی ویلیو ہے, تب آپ ہدایت کریں گے. ورنہ آپ ایکسٹریمسٹ ہوں گے, آپ حد سے نکل جانے والے ہوں گے, لمٹ کراس کرنے والے ہوں گے. اس کی اتنی ویلیو نہیں, آپ اس کو اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ایک بڑی گمراہی کی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. اسی طرح میں نے ایک اور پکچر بھی بنائی تھی, ہمارا ایک سیشن ہوا تھا. میں آپ کو ایک پینڈولم کے ذریعے اس بات کو سمجھا کے ختم کروں گا, کیونکہ بہت سی باتیں ہمارے پاس پیچھے رہ گئی ہیں پینڈنگ. بٹ میں کوشش کروں گا کہ میں اس پینڈولم کے ذریعے اگر آپ کو بات سمجھا پاؤں, تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے اس کلاس میں سیکھی تھی. اب وہ کیا کلاس تھی, اس میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ کون ہے. اس کلاس میں نے اس پکچر کو دوبارہ پکچر کو ذرا اوپن کر کے دیکھیے. یہ ایک پینڈولم ہے, اور اس پینڈولم میں ایک طرف ہیں لبرل ایکسٹریمسٹ, جن کی تمام تر ایفرٹ جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تمام تر ایفرٹس کس کے لیے ہیں, دنیا کے لیے. اور ایک وہ یعنی وہ لوگ ہیں جن کی تمام جو ایفرٹس ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں. یہ پینڈولم ہے, اس میں ایک طرف ہے بالکل لبرل ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر ایک طرف بالکل وہ لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں جو بالکل دین کے لیے کوشش نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں لیفٹ سائڈ پہ جنہوں نے اپنی عمل سے آخرت کا انکار کیا, حالت کفر میں قیامت دن ڈھائے جا رہے ہیں.
عام ہی مسلمان کیا ہے جی، جیسے بھائی نے بات کی کہ دنیا کے برابر لے کے بھی نہیں چل رہے، بالکل بس نماز باؤنڈری پہ کھڑے ہیں دین کی، ارکان اسلام داخل کے اوپر عمل پیرا، ایمان داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صرف نماز روزہ کرتے ہیں وہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا دین کے لیے بالکل ایکول ایفرٹس کرتے ہیں، یہ بھی گمراہی کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اعتدال کے اندر تب ہوں گے جب کہ آپ لوگ اس کے لیے اتنی ایفرٹس کریں گے تو اس کی ویلیو ہے۔ سمپل، یہ تو عقل ایک بچے کو بھی سمجھائی جائے نا، اس کو بات سمجھا دیتی ہے کہ جس چیز کے لیے جتنی ویلیو اس کے لیے اتنی ایفرٹس پٹ کریں۔ اس کے بعد ایک طرح بالکل رہبانیت کہ بالکل یہ نکاح نہ کرنا، معاش یعنی اپنے لیے روزی نہ کمانا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسلام کی زندگی بالکل رہبانیت کے قریب تر تھی، کیونکہ اللہ کے رسول اسلام بیوی کو حق بھی ادا کرتے تھے اور اسی طرح روزہ رکھتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے، اس طرح رات کو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ یعنی عبادات میں اس قدر کوشش کرتے، اس قدر انسان کی ایک کوشش اور استطاعت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول اسلام کا اسوہ حسنہ یعنی یہاں پہ ایسے ہے۔ اب ایک انسان جیسے بھائی نے کہا دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو، تو پھر آپ میرے بھائی آپ صحیح مطابق یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے، آپ نے اللہ کے رسول کی اس مثال کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس قطرے کے مانتا ہے جو تم انگلی اس سمندر میں ڈال کے جب انگلی باہر نکالو گے جتنا وہ پانی ساتھ لے کر آتا ہے، وہ قطرہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو آپ اگر ایکول ایفرٹس کر رہے ہیں تب بھی گمراہی کے اندر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں 99% ایکول ایفرٹس بھی نہیں کرتے، برابر ایفرٹس بھی نہیں کرتے دنیا آخرت کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیوں یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ بائک آؤٹ کرنے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بائک آؤٹ کرنے سے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کرنے سے ہماری جو یہ عذاب آیا ہوا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا طرز عمل، ہماری جو جستجو ہے، اس وجہ سے امت جوتے کھا رہی ہے، امت کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، یہ امت اس وجہ سے مار کھا رہی ہے کہ ہمارا طرز عمل 99% لوگوں کی دنیا کی زندگی کی ایفرٹس بھی آخرت کے لیے برابر نہیں ہے۔ تو پھر یہ امت اس لائق ہے نا جوتے کھائے؟ کیوں؟ یہی اتنے بھی تمام لوگ بائک آؤٹ کرنے سے کبھی مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ سوچو کہ ہمیں یہ غور و فکر کرو کہ ہمیں ہماری حالت ہوئی کیسے، ہمیں یہ ہماری حالت، ہمیں یہ مار پڑی کیسے، کافر قوموں نے ہمیں کیسے مار دی، ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم اس وقت بڑی یعنی تعداد میں ہوگے لیکن کافر قوم تم پہ غلبہ کر لیں گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کیونکہ وہ کہتے انہوں نے تو غزوہ بدر لڑی ہوئی تھی نا، 313 نے 1000 پہ غالب آ کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس دور مسلمان اگر پیچھے ہیں، ہار جائیں گے، تو مینس کم تعداد میں ہوں گے، کیونکہ ہم 313 ہو کے اپنے سے 3 گنا پہ یعنی غالب آ گئے تھے، تو شاید بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے مسلمان، اس وجہ سے کافر قوم ان پہ غلبہ پا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، موت کو ناپسند کرنا، شہادت کا تمہارے اندر یعنی شوق نہ ہونا، اس وجہ سے تم یعنی کافر قوم میں تم پیسیں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں بائک آؤٹ کر لیا، بائک آؤٹ پیچھے مہم چلا رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، لیکن جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہماری حالت کیسے ہوئی، ہمیں یہ مار کیوں پڑی، ہماری حالت کیسے بگڑ گئی؟ وہ اس وجہ سے بگڑی ہے کیونکہ ہم نے دنیا کی یعنی زندگی کو زیادہ اپنی زندگی میں گلیمرائز کر لیا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ جس قوم کو، جس امت کو، جس یعنی قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب دے اور وہ کتاب کے مطابق نہ چلے تو وہ اللہ کے یہاں مغضوب قوم ہوتی ہے۔ پہلے دور میں یہود مغضوب قوم تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح آج کے دور میں مسلمان قوم مغضوب قوم ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے کہ جو کتاب دی جائے کتاب اللہ کی پیروی نہ کرے۔ آپ دیکھیں اس کتاب اللہ کے اندر کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بس تمام تر ان کے جو ایفرٹس ہیں وہ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ پھر یہ قوم اس لائق اللہ تعالیٰ کافر قوموں کا ان کے اوپر غلبہ ہو جائے، پھر یہ قوم اسی لائق ہے کہ یہ مار کھائے، ان کی کوئی عزت نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہزاروں بچے فلسطین میں مار دیے گئے، کوئی اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ 2 بندے مار دیے جائیں امریکہ کے اندر تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پریشانی ہو جاتی کہ جی ہمارے ہاں ہمارے نیوز چینل خبر چلا رہے ہوتے ہیں، کیوں جی کہ یہاں پہ وہاں پہ 2 بندے مر گئے، ہمارے ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، کیوں؟ ہمارے خون کی کیوں ویلیو نہیں رہی؟ کیونکہ ہم نے اپنی ویلیو نہیں رکھی، ہمارے اپنے یعنی ہمارے اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کتاب اللہ کے اندر، ہم اس بات کو پڑھ کے کلاس پوائنٹ کرتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتا ہے آیت نمبر 19 کے اندر، 18 کے اندر، کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی بات پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں بیان کی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی جتنے بھی پچھلے تمام انبیاء آئے تمام کی کتابوں میں ایک کامن بات لکھی گئی تھی، صرف ایک ہی بات کامن تھی۔ وہ کیا کامن بات تھی؟ کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے
اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام کے نبی تھے، ہاں ان کے فالوورز نے ان کے بعد اپنے دین کو ٹیمپر کر لیا، تحریف کر لی یہود نے، حالانکہ رسول اسلام بھی دین اسلام کے آخری نبی ہیں۔ تو دین ان تمام انبیاء کا ایک ہے، اور ان تمام انبیاء پہ جو صحیفے نازل ہوئے، وہ جتنی بھی ہدایت اپنی امت کے اندر لے کر آئے، وہ اس لیے ہے کہ تمہیں اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے، لیکن تم اس دنیا کی زندگی کے اندر نہ کھو جانا۔ یہ تو ایگزام پیریڈ ہے، ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کا نہ سوچنا، ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کا سوچو گے تو بعد کی ایگزام کی حال سے ایگزام ہال میں تو انجوائمنٹ کر لو گے، بعد میں تمہارا حال ہوگا پھر تم حالت کفر میں یہ ہو کے اٹھائے جاؤ گے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو لانگ ٹرم سوچو، شارٹ ٹرم نہ سوچو۔ لاسٹ بات ہے کہ میں کلاس کو اینڈ کروں گا، یہاں پہ میں نے اس کلاس میں کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ یعنی گاڑیوں کا یعنی سواری کا خواہش کرنا حرام ہے، میں نے کہیں یہ بات نہیں کی کہ جائیداد کی خواہش کرنا حرام ہے، میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی اس پورے کلاس کے اندر کہ مال و دولت کی خواہش کرنا حرام ہے، میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی کی یعنی زینت کو چاہتا ہے، یا یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی چیزوں میں عورتوں کو بھی بیان کیا، تو کوئی اس خوبصورت عورتوں کی تلاش میں ہے، وہ بھی میں نے اس کی بھی آپ کو رد نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ صرف اور صرف جگہ اور وقت کا اختلاف ہے، ہمیں بھی اسی طرح یعنی مال و دولت چاہیے، یعنی وہ تمام تر جائیداد چاہیے، سکون چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، لیکن صرف جگہ اور وقت کا اختلاف ہے، ہمیں ایگزام پیریڈ میں نہیں چاہیے، ہمیں ایگزام کے بعد چاہیے، ایگزام ہم پوری توجہ سے دیں گے، پوری محنت کر کے دیں گے، اور ہم اس کے بعد انجوائے کریں گے، ہمیں ایگزام ہال میں انجوائمنٹ نہیں کرنی۔ لوگ ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو سمپل آج کی خلاصہ آج کی کلاس کا خلاصہ یہ کہ انجوائمنٹ ایگزام ہال میں نہیں سوچنا، دنیا ایگزام ہال ہے، تو آپ نے اس والے سے پریشانی ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو کیوں نہیں ملتی، سب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دایا کر رکھا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے والے سے ہر بچوں کے بات پتہ ہے کہ انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا، جو خواہش کرے گا اس کو مل جائے گی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے آپ کو؟ یہاں پہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملتی دنیا، وہاں پہ جو خواہش کر رہا ہے مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بات کا کہیں رد نہیں کیا یہ زینت کی چیزوں کا، دوبارہ میں بتا رہا ہوں میں نے کہیں رد نہیں کیا، بلکہ صرف جگہ اور وقت کا اختلاف ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اندر چاہیے، ایگزام ہال میں چاہیے، ہم کہتے ہیں ایگزام ہال میں آپ کی یہاں پہ یہ فرمایا کہا جاتا ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہ کل کاٹو گے، تو یہاں پہ بونے کا ٹائم ہے، ایگزام ہال ابھی ٹیسٹ کا ٹائم ہے، ایگزام ہال میں انجوائمنٹ کا نہ سوچو، سوچو گے تو پریشان ہوگے، پیپر بھی خراب ہوگا۔ ابھی ایگزام پہ فوکس کرو، اس ایگزام جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کی ساری زندگی انجوائمنٹ ہے، اور ایسی انجوائمنٹ ہے دنیا کی زندگی کی انجوائمنٹ بھی جیسی نہیں ہے، ہر عیش و عشرت وہاں پہ موجود ہے۔ تو اب یہیں پہ ہم کلاس کا اختتام کریں گے، بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات حدیث پیچھے رہ گئی، بیان کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو جتنے ریفرنسز یعنی ہم بیان کر سکتے تھے، جو کوشش کی کہ جتنی آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی تھی یعنی اس کو آپ کو سمجھ آ جائے، اور پوری میری کوشش یہ رہی کہ جس طرح بھی مثال سے میں آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھا سکتا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ پھر بھی بہت سے لوگوں کا سوالات ہوں گے، کوشچنز ہوں گے، تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ اپنا سوال